سوال آیا ہے شیخ کفایت سے، میں چاہتا ہوں کہ کیا وہ ایک سوال کا جواب دیں، اور یہ سوال یہ ہے کہ خواتین جب حیض یا نفاس میں ہوتی ہیں تو وہ کوئز نہیں کر سکتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے اس وجہ سے ان کے سوال وغیرہ رہ جاتے ہیں، تو وہ ویسے عورتوں کا جو سوال ہے وہ کوئز میں نہیں کر پا رہی ہیں، یہ سوال کیونکہ آیا ہے میرے پاس یہاں پر، تو شیخ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھیے اس کے تعلق سے آئی پلس پہ پہلے بھی میں جوابات دے چکا ہوں، اب جا کے کلپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا، بہت تفصیل کے ساتھ آئی پلس ٹی وی پہ میرا جواب موجود ہے۔ اور اس بارے میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تمام المنہ، بہت اچھے سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں، کسی بھی حالت میں وہ قرآن مجید پڑھ بھی سکتی ہے، قرآن مجید پڑھا بھی سکتی ہے، حتیٰ کہ جو مصحف ہے اس کو چھو بھی سکتی ہے۔ یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کا موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اپنی کتاب تمام المنہ میں یہ بات رکھی ہے کہ عورتیں کسی بھی حالت میں ہو، یا آدمی ہو، آدمی بھی جنابت کی حالت میں ہوتا ہے کبھی، تو مرد ہو یا عورت ہو، کسی بھی حالت میں وہ قرآن مجید چھو بھی سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں، پڑھا بھی سکتے ہیں، جو خواتین تدریس کرتی ہیں وہ پڑھا سکتی ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں کیونکہ اگر آپ ان کو روکیں گے تو آپ ایک پابندی لگا رہے ہیں، اور الاصل براۃ الذمہ، اصل بات یہ ہے کہ ہر مرد ہو یا عورت وہ اس طرح کی ذمہ داریوں سے بری ہے، شریعت ذمہ داری لگا سکتی ہے، آپ نہیں لگا سکتے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک عورت حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اس کو دلیل دینا پڑتا ہے۔ جب ایک عورت کہتی ہے کہ حیض کی حالت میں، جب کوئی کہتا ہے کہ حیض کی حالت میں کوئی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کو دلیل دینا پڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو شخص جن کاموں سے روکتا ہے ایک خاتون کو، تو اس دلیل کا جو برڈن ہے، دلیل کی جو ذمہ داری اس کے اوپر ہوتی ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں، اب کتنے لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ ایک حائضہ عورت قرآن چھو سکتی ہے؟ بھائی یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ جو کہے گا کہ ایک حائضہ عورت قرآن نہیں چھو سکتی، دلیل کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے۔ یہ تو بائی ڈیفالٹ ہم بات کریں نا کہ اصلاً جیسے آپ پابندی لگاتے جائیں گے تو کیا کہیں گے، ایک عورت حائض عورت کھانا نہیں بنا سکتی، ہم کہیں گے حائض عورت کھانا بنا سکتی ہے، کیا ہم کو دلیل دینا؟ نہیں دلیل دینا، اگر کوئی روکے گا اس کو دلیل دینا ہے۔ تو شریعت کو جہاں جہاں روکنا تھا ایک عورت کو مینشن کر کے روک دیا گیا ہے، ایک عورت نماز نہ پڑھے، حیض کی حالت میں روزہ نہ رکھے، جہاں جہاں حیض کی حالت میں شوہر سے تعلق قائم نہ ہو، جہاں جہاں آپ دیکھیں گے باقاعدہ مینشن کر کے روک دیا گیا ہے، یہاں نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور حیض کی حالت میں تو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، شوہر سے ہم بستری نہ کرے، شوہر سالم میں طلاق نہ دے، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ اب ان بتائی ہوئی یا یہ دی ہوئی جو لسٹ ہے، اس سے باہر کا جو بھی کام ہے ایک عورت کر سکتی ہے، آپ نہیں روک سکتے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا مسجد سے چٹائی لے آؤ، جب انہوں نے کہا کہ میں حیض کی حالت میں، تو کہا یہ حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ کتنی واضح بات ہے کہ ہاتھ سے ایک حائضہ عورت کچھ بھی چھو سکتی ہے، شریعت نے بالکل بھی نہیں منع کیا۔ یہ علماء کے فتاوی ہے کہ بھئی وہ مصحف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، کوئی دلیل نہیں اس بات کی، کوئی دلیل نہیں معذرت کے ساتھ۔ ہاں کچھ حدیثیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کچھ حدیثیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک حائض عورت یہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں کر سکتی، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اور اس صدی کا سب سے بڑا محدث کہہ رہا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ، وہ حدیثیں صحیح نہیں، ہم بھی مانتے ہیں حدیثیں صحیح نہیں، وہ حدیثیں اگر صحیح ہوتی تو کہا پابندیاں اور لگائی جا سکتی تھی، اس لیے چونکہ وہ حدیثیں صحیح نہیں ہے اس لیے وہ پابندیاں نہیں لگا سکتے۔ تو خلاصہ یہ ہے ان شارٹ یہ کہ جتنی پابندیاں شریعت نے لگائی ہے حائضہ عورت پر، اس سے آگے بڑھ کے آپ کوئی نئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ موقف صرف کوئی اس کی حد تک نہیں ہے، 20 سال سے میرا موقف یہی ہے، 20 سال سے ہماری جو پرانی شاگردائیں ہیں، میں نے خواتین کو بھی پڑھایا ہے، ان سے اگر کوئی پوچھا جائے ویریفائی کر سکتا ہے کہ تقریباً 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں اس زمانے سے یہ بات کہتے آ رہا ہوں، اور ابھی بھی میں اس موقع پر باقی ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ دیگر بہت سارے اہل علم اس سے اختلاف رکھتے رہے، لیکن جب تک ہمارے سامنے کوئی دلیل نہیں لائے گا کہ حدیث میں جو چیزیں ذکر ہے اس سے بڑھ کر کوئی اور دلیل نہیں لائے گا، تب تک ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ان خواتین پر آپ یہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ یہ بتائیں کہ یہ تو ہاتھ چھونے کی بات ہے، اب اگر کوئی ڈیوائس میں پڑھ رہا ہے سپوز کریے، تو اس میں کیا اختلاف ہے علماء میں؟ چھونے کی بات ایک ہے، اور یا کوئی ذہن سے پڑھ رہا ہے، میموری سے پڑھ رہا ہے، تو اس بارے میں دو چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے جو لوگ مصحف کو چھونے سے روکتے ہیں کہ حائض عورت نہ چھوئے، جنبی نہ چھوئے، وہ بھی گنجائش دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی چیز کی پابندی ثابت نہیں ہے، لیکن جو لوگ پابندی لگا رہے ہیں کس پہ؟ چھونے پہ، وہ بھی اس درجے پہ آ کے گنجائش دیتے ہیں کہ اگر ایسی زبانی پڑھ رہی ہے یا ذکر کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا ایک بات میں واضح کرتا ہوں جو پہلے نہیں بول سکا تھا، کہ جہاں تک افضل کی بات ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ بہتر کیا ہے کہ ایک آدمی پاک صاف ہو کے قرآن مجید پڑھے، بلکہ بہتر کیا ہے کہ وضو کر کے قرآن پڑھے۔ یہ سب چیزیں مستحبات میں سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ان حالتوں میں نہ ہو آپ اس کو بین کر دیں کہ نہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں چھو سکتا۔ نہیں، قرآن بہت بڑی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے شیطان کچھ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا میرے بھائیو؟ ہمارے گھروں میں قرآن ایسے طاق میں رکھا رہتا، کوئی نہیں چھوتا۔ ایک عورت چھونا چاہتی تو پابندی لگا دی گئی ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھے گی، اور وہ جب تک وضو نہیں کرے گی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اب اتنا اہتمام نہیں کرے گی، نہ قرآن کوئی پڑھا ہوا ہے، اتنا زیادہ شرطیں آپ نے شریعت نے نہیں لگائی، ہم نے اتنی شرطیں لگا دی کہ قرآن کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا اس کو۔ تو آزادی دی گئی ہے، آزادی برقرار رہنی چاہیے، بغیر کسی ثبوت کے ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے۔ تو جن علماء نے کچھ کہا بھی ہے کہ چھونے کی بات کی کہ ہاتھ نہ لگائے، ان علماء نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر چھوتے نہیں ہیں اور ایسے ہی پڑھتے ہیں موبائل وغیرہ میں، تو ان میں سے بھی کئی لوگوں نے اس کی گنجائش دی ہے۔
تو یہ بہت اہم سوال تھا بارک اللہ، جزاک اللہ خیر، شیخ نے باتیں بتائی. دیکھیے یہاں بات یہ آئی ہے، ایک ہے چھونا اور ایک ہے پڑھنا. تو چھونے کے تعلق سے جو اختلاف ذکر کیا اور راجع مسئلہ شیخ نے ذکر کیا، لیکن جو لوگ منع بھی کرتے ہیں وہ لوگ بھی پڑھنے سے منع نہیں کرتے ہیں، چھونے کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو ڈیوائسز آ گئے آج کل، تو اس کے بارے میں تو وہ لوگ جو منع بھی کرتے ہیں چھونے، وہ موبائل کو چھونے سے منع کریں گے اس میں حقیقت میں. تو یہاں پر یہ ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں پڑھنا مقصد ہے. تو ڈیوائسز تو چینج ہوتے ہیں، تو یہاں پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں الحمدللہ اپنا سفر نہ روکا کریں، قرآن سے تعلق جوڑے رہیں. آپ کو بھی ریچارج ہونے کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ میں آپ دینی علم بھی حاصل کر رہے ہیں، اور وہ ایک انسان کا ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. تو ایسے دوری نہ پیدا ہو. یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی. چلیے